نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے، سخن ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے حوالے سے ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک تو عرف عام میں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندے کا مجھ پر احسان ہے، یعنی کبھی اس نے کوئی نیکی کی ہے۔ یہاں احسان سے مراد وہ احسان نہیں ہے، یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی نیکیوں کا بدلہ ہی نہیں اتار سکتے، یعنی ساری زندگی آپ پر یہ لازم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کسی صورت حال میں، کسی حال میں نیکی کرو۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو والدین کے سامنے گفتگو کرنے کا انداز جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے والدین کے سامنے جائیں تو آپ کے چہرے پر، آپ کی طبیعت پر ایسی کیفیت ہو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے پاس آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کی مزاج اور طبیعت کے خلاف تقریریں ابھی آپ آہستہ آہستہ بولیں گے، کوئی بات نہیں، آپ بولیں نہ بولیں، میں نے تو بات جو کرنی ہے وہ کروں گا۔ حتیٰ کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں والدین تشریف فرما ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے قریب اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو، کہیں تمہارے کپڑوں کی گرد ان کے جسم پر نہ لگے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ دین اسلام کی برکات دیکھیے، والد کی رضا میں خدا کی رضا چھپی ہوئی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں اگر اسی حدیث پر ہم تصوف پر گفتگو کریں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب کیوں ملتا ہے تو کافی وقت درکار ہے۔ کبھی زندگی نے وفا کی اور وقت بھی ہوا اور آپ لوگوں کا ذوق بھی ہوا تو پھر میں بتاؤں گا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے، اس کا ہی جلوہ ہے،
پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہے نا ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مختلف مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تصوف کا جو موضوع ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے پہلے موجود ہوں اور اپنے دل کے برتن کو ایسے رکھ کے بیٹھے ہوں، پھر گفتگو کی، پھر تصوف کی گفتگو کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، پھر ہم نے تو بڑے بیٹھ کے کام کرنے ہوتے ہیں، آنے جانے والے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر جب تک وہ اپنی جگہ پہ نہ بیٹھ جائے اس وقت تک ہم نے یہ بھی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے کہ اس کو بٹھانا کہاں ہے، اور اگر بدقسمتی سے کوئی موبائل جیب سے نکال لے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کون سا موبائل ہے۔ آخر سامعین کی بڑی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، آنکھوں سے تقریر کرنے والے کو دیکھنا بھی ہے، کانوں سے سننا بھی ہے، اور آنے جانے والوں پہ نظر بھی رکھنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ گفتگو کرنے والا کہتا ہے پتہ نہیں میرا واسطہ کس سے پڑ گیا، موضوع خاص تھا پر مجمع عام تھا۔ تو صرف اس میں تصوف کی دنیا میں بھی اگر میں آپ سے ایک حدیث پر کلام کروں تو کافی وقت درکار ہے کہ والدین کو دیکھنے سے حج کا ثواب کیوں ملتا ہے۔ میں نے اشارہ دیا، بہرحال جو سیدھی بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے کہ جو آپ کریں حج قبول ہو جائے اور اس کا بدلہ اللہ آپ کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ والدین کو دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ کون ارشاد فرما رہے؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حج مبرور کا ثواب ہے۔ یارو زندگی میں بڑے بڑے لوگوں نے بہت حج کیے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ حج کے مراحل کتنے مشکل ہوتے ہیں، پیسے بھرنے پڑتے ہیں، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، پھر جناب مینا عرفات مزدلفہ کی وادیوں میں جانا پڑتا ہے، بڑا مشقت کر کے حج ہوتا ہے، پر کسی کے پاس سند نہیں ہے کہ یہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر والدین کے چہرے کو دیکھے سند محبوب نے عطا فرمائی، یہ کامل اور حج مبرور اور حج مقبول ہے۔ اور اکثر لوگ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں یہ توجہ نہیں ہوتی، آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے۔ یارو اس سے اگلا حصہ بھی موجود ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو چہرے کو محبت سے دیکھے گا اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 بار دیکھے، آپ نے تو ایک بار ارشاد فرمایا، کوئی 100 بار دیکھے، محبوب نے فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، جتنا دیکھتا جائے گا اللہ بھی حج بڑھاتا جائے گا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین کے چہرے کو دیکھیں کامل حج کا ثواب ہے، اور اگر والدین محبت سے اولاد کے چہرے کو دیکھیں، یہ آدھا حصہ جو حذف ہو جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بار بار کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کسی اہل علم کے کام آ جائے گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب اولاد اپنے والدین کو دیکھے حج کا ثواب ہے، اور جب والدین اپنی اولاد کو دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا اس کی جزا بھی جنت ہے۔ پتہ چلا اصل کو دیکھیں حج کا ثواب ہے، اصل فرع کو دیکھیں تب بھی جنت ملتی ہے، دونوں طرف سے جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں دونوں طرف سے جنت ہیں۔ کئی تو باپ اس خیال میں چوڑے ہیں کہ بس ہمیں ہی دیکھنا حج کا ثواب ہے، بچوں کی کوئی فضیلت نہیں، وہ بے راروی کا شکار ہو گئے، اور کچھ بچے ویسے ہی طوفان بدتمیزی برپا کر کے اپنے والدین کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے اگر اولاد پیار سے دیکھے تب بھی جنت ہے، والدین پیار سے اولاد کو دیکھے جب بھی جنت ہے۔ معیار دیکھیے شریعت کا۔ اور یہ یہاں پہ لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، کبھی کبھی جب میں بیٹھا ہوتا ہوں عالم تنہائی میں اس حدیث پر غور کرتا ہوں تو مجھے حضرت سلطان بہو کا وہ جملہ بڑا دل پر اثر کرتا ہے کہ مرشد دا دیدار وے باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہو۔
کہ لوگ کہتے ہوں گے پتہ نہیں کون سی حدیث کا یہ ترجمہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. میں نے کہا اسی حدیث کا ترجمہ ہے. تیرا باپ کوئی حسن بصری نہیں، کوئی جنید بغدادی نہیں، کسی کا باپ گناہگار بھی ہو تب بھی بیٹا دیکھے تو کامل حج کا ثواب ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیت اللہ شریف پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر باپ گناہگار ہو تب بھی اس کو دیکھو تو حج کا ثواب ملتا ہے. جو کامل مومن ہو اس کو دیکھو 70 حج کا ثواب ملتا ہے. جب کوئی مومن کی مجلس میں جاتا ہے ایک نظر تو نہیں دیکھتا، جب بھی نظر بھر کے محبت سے دیکھتے اللہ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا. جاننا چاہیے والدین کی عظمتیں کتنی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ایک شاگرد آتا ہے پڑھنے کے لیے، کچھ دن پڑھتا ہے، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، اجازت مانگتا ہے حضور اجازت دیں واپس جانا چاہتا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا ابھی تمہارے علم کی تکمیل نہیں ہوئی، تم کیوں واپس جانا چاہتے ہو؟ حضور میری ماں نے اتنی اجازت دی تھی کہ اتنے دن ٹھہرنا ہے، پڑھنا ہے، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر زیادہ نہیں پڑھ سکتا. یہ کہنا تھا، رحمت خداوندی جوش میں آئی، اس شاگرد کو صاحب کشف بنا دیا. پھر ان کا عالم یہ تھا جو ان کے سامنے بیٹھتا جو سوچتا ان کو پتہ لگ جاتا. کسی نے پوچھا یار تیرے اندر یہ کمال کسی ورد وظیفے سے آیا ہے؟ کہا نہیں، اپنی ماں کے ساتھ وفا کرنے سے ہمیں یہ ملا ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر بغوی اٹھائیں اور جتنی تفاسیر ہیں، تفسیر قرطبی اٹھائیں، وہاں پر ایک آپ کو گائے کا واقعہ ملے گا جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک بچے کی گائے تھی. فرشتہ آتا ہے کہ اس کو بیچ دو. بچہ کہتا ہے کتنے پیسے دو گے؟ وہ بہت کم قیمت بتاتا ہے. بچہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، میں جا کے اپنی اماں سے مشورہ کر لوں. اب وہ تو فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، انہیں قیمت بڑھائی، پھر ماں کے پاس، پھر ماں کے پاس، پھر ماں کے پاس. یہ واقعہ قرآن میں ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں، سورہ بقرہ آپ پڑھ لیں. تو اب ہوا یہ کہ جناب بار بار ماں سے مشورہ کر رہا ہے. فرشتے نے کہا تیری عادت بہت اچھی ہے، ہر بات ماں سے پوچھتا ہے، لگتا ہے تجھے رنگ اس دنیا میں لگیں گے، تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لگتا ہے کہ تجھے نوازا جائے گا. یاد رکھنا میں تجھے بتاؤں، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں. کچھ عرصے کے بعد اسی گائے کی ضرورت پڑے گی، جو تو مانگے گا اتنی ہی تجھے قیمت دی جائے گی. پھر وہ وقت ہوا، وہ واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا. گائے کی ضرورت پڑی، بنی اسرائیل آئے، انہوں نے کہا گائے ہمیں ضرورت ہے. بچے نے کہا سونے کے بدلے دوں گا. ایک ترازو میں گائے رکھی جائے، دوسرے ترازو میں سونا رکھا جائے، سونے کے وزن کے برابر گائے کو میں بیچوں گا. بہت امیر کبیر ہو گیا. اب یہ لکھنے کے بعد مفسرین نے کہا جو اپنی ماں اور باپ کے ساتھ وفا کرتا ہے اور مشورے سے چلتا ہے اس کو دنیا میں بھی مالا مال کر دیا جاتا ہے، قبر اور حشر میں بھی مالا مال کر دیا جاتا ہے. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے ماں باپ سے سخت بات نہ کرو، چیخ چلا کے بات نہ کرو، اور جب سامنے بیٹھو تو ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، والد کے سامنے ایسے ہاتھ کرتے ہیں، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے. والدین کے سامنے بات کرتے ہوئے ہاتھ نہیں ہلانا، وہاں خطیب نہیں بننا، بلکہ ایسے جانا ہے جیسے غلام کوئی کھڑا ہوتا ہے. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جیسے ایک مجرم سخت مزاج آقا کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور کتنی نرمی سے بات کرتا ہے، والدین کے ساتھ بات کرنے کا یہ طریقہ ہمیں شریعت نے دیا ہے. یہ نہیں ہے جا کے آنکھیں نکالے. شریعت کہتی ہے یہ بھی اپنے والدین کو نہیں کہہ سکتے ابا جی اماں جی تم نے یہ غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بڑا دکھ ہے، آپ کے اوپر بڑا افسوس ہے، آپ نے ایسا کر دیا. یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے. اف ولا تنہرہما کا معنی یہ بنتا ہے اف تک نہ کرو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، شریعت نے منع کیا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. پھر میرے محبوب نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور ماں باپ کا درجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے بہن بھائیوں سے تم نیکی کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا.
اب جس چچا سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں میرے باپ کا بھائی ہے، جس خالہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میری ماں کی بہن ہے، ان سے محبت کرنے کے سبب آپ کے عمر میں رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ تو ان کی وجہ سے تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہاری اصل ہے ان سے حسن سلوک کرے گا تو کتنا اللہ آپ پر کرم کرے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ عزیزان محترم، یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ سن لیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے رشتوں سے قطع تعلقی نہیں کرنی، جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کی عمر بھی اور رزق بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس رزق نہیں ہے، پریشان ہیں، پھر جاہل لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جاہل پیروں کے پاس، وہ کہتے ہیں کسی نے رزق باندھ دیا ہے۔ ذرا گھر بیٹھ کے سوچنا تو صحیح کہ میرے اپنے خون کے رشتہ داروں سے تعلقات کیسے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو جائے اور نہ اترتا ہو تو دسترخوان بچھا کے اپنے بہن بھائیوں کو اور خون کے رشتہ داروں کو بٹھا کے کھانا کھلائے، اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اب نہیں کہیں گے سبحان اللہ۔ جہاں خرچے کی بات آتی ہے وہاں نہیں بولتے، جہاں چرچے کی بات آتی ہے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کر کے بولتے ہو۔ تو عزیزان محترم، فرمایا کہ والدین کے اور اپنے خون کے رشتہ داروں سے تعلق رکھنے سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا قابل غور ہے۔ محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جو خون کے رشتہ داروں سے تعلق قطع تعلقی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار گستاخ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، مرتد ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، پھر اس سے تعلق رکھنا خطرناک ہے، پھر وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا تعلق۔ لیکن ہے بھی اہل سنت، سادہ ترجمہ کر دوں، ہے بھی نیک اور صالح، وجہ بھی کوئی نہیں، اور ہماری رشتہ داریاں جو ہے ادب یا بے ادبی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی۔ ہماری رشتہ داریاں کیسے ٹوٹتی ہیں؟ شادی پہ گئے تھے، ہمیں ہڈیاں ڈال دیں، گوشت نہیں دیا، وہاں گئے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا، ہم اپنے نفس کے لیے روٹھتے بھی ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں، دین کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو المیہ ہے بہت بڑا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات۔ اب محبوب نے فرمایا رشتہ داروں سے، خون کے رشتہ داروں سے جو ہے قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تمہیں کہہ دیتا ہے کہ چچا سے نہیں ملنا، ادھر باپ کا حکم ہے ماننا پڑے گا، شریعت کہتی ہے، ادھر حکم یہ ہے کہ قطع تعلقی نہیں کرنی، اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ماں کہہ دیتی ہے میری بہن ہے، تمہاری خالہ ہے، خبردار اس سے نہیں ملنا، قطع تعلقی کریں گے، عمر میں کمی ہوگی، رزق میں کمی ہوگی، اور اگر آپ نے صلہ رحمی کی اور قطع تعلقی نہ کی تو ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جس کی عمر 3 سال ہو اللہ 30 سال بڑھا دیتا ہے۔ یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے سبب۔ اب یہاں ذہن بنائیے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، قطع تعلقی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ والدین کا حکم ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محبوب کی ذات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار شریعت دیا، فرمایا یاد رکھو جب تمہارے والدین تمہارے ساتھ ہوں اور جن سے انہوں نے منع کیا ہے، اول تو والدین کو نرمی سے پیار سے سمجھایا جائے۔ سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ ابا جان آپ کا بھائی ہے، اماں جان یہ آپ کی بہن ہے، یہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پیار پیار سے سمجھایا جائے۔ پھر بھی نہ سمجھیں تو محبوب نے فرمایا جب تم والدین کے ساتھ ہو جن سے وہ ناراض ہیں، والدین کے سامنے ان سے سلام دعا نہ کرو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تاکہ والدین ناراض نہ ہوں، اور جب وہ اکیلے میں ملے ضرور ملو تاکہ قطع تعلقی نہ ہو، صلہ رحمی ہوتی رہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، اماں جی نے بلایا ہے
بیٹے ادھر آؤ، پھر آپ التحیات عبدہ و رسولہ کے بعد پڑھ کے سلام پھیر کے اپنے ماں کے پاس جائیں۔ یہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، میں نے نفلی عبادت کہی ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اور والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کی وہ عبادت جو آپ صبح شام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے نصیب میں نہیں ہے، جو نہیں کرتے تو پتہ نہیں جو کرتے ہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جن کے لیے روزانہ حج کی سعادتیں گھر میں میسر ہیں اس کو تو شرم کرنی چاہیے نا، روزانہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، روح البیان کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، حضور میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ محبوب نے خاموشی فرمائی، پھر اس نے عرض کی حضور میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم نے کسی سفید داڑھی والے کو پیٹھ کی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بزرگ ہے، آپ اس کو بے ادبی کی وجہ سے پشت کر کے چلے جائیں، رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی محلے والا ہے، سفید اس کی داڑھی ہے، آپ بے ادبی کے سبب سے اس کو پیٹ کر کے چلے جائیں، رزق کم ہو جاتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، تفسیر روح البیان کا حوالہ دیا، محبوب کا فرمان ہے، جو گھر میں سفید داڑھی والا ابا بیٹھا ہو آپ پشت کر کے چلے جائیں، اس کو سلام دعا بھی نہ کریں اور اس کے سامنے بک بک بھی کریں، پھر کہیں میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ ارے رزق کے دروازے تب کھلیں گے جب والدین کو تو راضی کرے گا، خدا بھی تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، والدین کے لیے خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ابا اتنے پیسے تمہیں دیے، اتنے پیسے دیے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک حدیث پاک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک لڑکا آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی کو تمیز نہیں ہے، شعور نہیں ہے، مجھ سے پوچھے بغیر جو دل کرتا ہے پیسے خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے نہیں پوچھتا۔ جیسے آج کل باپ نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے اولاد کے لیے۔ جب باپ مرتا ہے تو یہ کوئی نہیں کہتا ابا مر گیا بڑا دکھ ہے، کہتے دیکھو صحیح کتنا بینک بیلنس چھوڑ گئے۔ سب سے پہلے تو نام ہی چلا جاتا ہے، پھر ابا اما ختم، جی جنازہ ہے۔ تو اب وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور مجھ سے میرا ابا نہیں پوچھتا، جہاں دل کرتا ہے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ جہاں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ بندہ گیا بلانے کے لیے، باپ نے پوچھا خیر ہے؟ کہا گیا تیرے بیٹے نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری شکایت کی ہے، محبوب تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ باپ تھا، آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جانتا تھا محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اب اس نے عربی کے کچھ اشعار کہے جس کا معنی یہ تھا بیٹا جب تو نہیں تھا بڑی دعائیں مانگ مانگ کے خدا سے تجھے لیا ہے، اور جب تو بیمار ہوتا تھا لگتا تھا یہ مرض مجھے ہے اور موت کے اثرات مجھے نظر آتے تھے، میں نے تو تجھے بڑی منتیں اور بڑی منتیں مان کے پالا ہے، رب سے مانگا ہے، آج تو نے محبوب کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ محبوب تو شفیع المذنبین ہیں، کیا سوچیں گے؟ تو نے محبوب کی دل آزاری کر دی میرے بارے میں، محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں شکایت کی وجہ سے اشعار کہے، آنکھ سے آنسو رواں ہوتے ہیں، روتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں خرامہ خرامہ، ایک مجرم کی حیثیت سے کہ محبوب کی بارگاہ میں پیشی ہے۔ کاش محبوب کی بارگاہ میں ایسی پیشی ہو کہ محبوب مسکرا رہے ہوں، کیونکہ جب محبوب مسکراتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ میری شکایت کر دی۔ اب وہ اشعار گنگناتے ہوئے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ابھی پہنچے نہیں جبریل امی پہلے آ گئے۔ سدرہ کا راہی پہنچتا ہے، اللہ کا سلام عرض کرتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اللہ نے سلام فرمایا ہے۔ محبوب اللہ فرما رہا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے ان کے باپ کے اشعار تو سن لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں وہ باپ اشعار گنگنا رہا ہے، اونچی آواز میں پڑھ نہیں رہا، نعت خوانوں کی طرح زور زور سے بیان نہیں کر رہا، ردیف قافیے کا خیال نہیں کر رہا، وہ بیان کر رہا ہے، رب العالمین سن رہا ہے۔ اب والد کی
گنگناہٹ کی تیز رفتاری کو ذرا سمجھیے. میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ زمین پہ والد بات کر رہا ہے، عرش بری پر اس کے گنگنانے کی، اشعار کی درد کی کیفیت کو محسوس کیا جا رہا ہے. محبوب پہلے اشعار سنیے گا. اب محبوب خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میرے صحابی مجھے اشعار سناؤ. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا جو گھر سے گنگناتے آئے ہو. اگرچہ عرش والا خدا جانتا ہے، فرش والا مصطفیٰ جانتا ہے، ذرا ہم بھی تو سنیں کتنا درد ہے تیرے کلام کے اندر جو عرش بری سے جبریل امی تیرا سفارشی بن کے آیا ہے. جب انہوں نے اشعار سنے، بیان کیا، محبوب نے سماعت فرمائے، محبوب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 10 سال محبوب کی میں نے خدمت کی ہے. 10 سال محبوب نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں. ایک بار میں گیا، راستے میں کہیں کھڑا ہو گیا، ٹائم لگ گیا، محبوب آئے اور مسکرا کے کان سے پکڑا، فرمایا ابھی یہیں کھڑے ہو. مجھے تو امید تھی کہ محبوب مجھے شاید سزا دیں، لیکن اتنے کریم، اتنے رؤوف، اتنے رحیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لجپال نبی، فرماتے ہیں شعر سناؤ، اشعار سناؤ. جب سنے محبوب کی آنکھوں سے آنسو رواں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے 10 سال میں نہیں ڈانٹا، لیکن میں نے اس دن دیکھا محبوب کا چہرہ متغیر ہو گیا. اس نوجوان جس نے شکایت کی تھی گریبان سے پکڑ کے فرماتے ہیں، جھنجھوڑ کے فرماتے ہیں انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تجھے یہ حق نہیں ہے تو پوچھے ابا کہاں خرچ کیا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. انت و مالک لابیک، یہ فتاوی رضویہ نہیں، فتاوی شامیہ نہیں، یہ فتاوی محبوب ربانی ہے. انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. عزیزان محترم، ابو حازم روایت کرتے ہیں ہم ایک قبرستان سے گزرے تو قبر سے گدھے کے ہنکنانے کی آواز آتی تھی. گدھا جیسے آوازیں نکالتا یہ آوازیں آ رہی تھی. اور تھوڑی دیر گزری، قبر کھلی تو انسان کا جسم ہے اور سر گدھے کا ہے. وہ گدھے کی طرح ہینگ کے پھر واپس چلا جاتا ہے. ہم نے محلے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جب ان کی ماں پانی مانگتی تھی، جب ان کی ماں ان کو سمجھاتی تھی تو یہ کہتے گدھی کی طرح تیری آوازیں ہیں، خاموش ہو جا. یہ اللہ نے اس پر یہ عذاب مسلط کیا، روزانہ یہ قبر سے نکالتا ہے، گدھے کی طرح آواز نکال کے پھر چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو الفاظ آپ اپنے والدین کے لیے استعمال کریں گے وہی آپ کی اولاد آپ کے لیے استعمال کرے گی. جو آپ اپنی والدین کے لیے طریقہ، آپ تو بیج بو رہے ہیں، آپ نے کاٹنا ہے. آپ بیج بو رہے ہیں، کاٹنا ہے. مجھے بتائیں محبوب نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی سوائے گستاخ کے. لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ محبوب علیہ السلام نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین. کتنی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جب عرض کی گئی یا رسول اللہ نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ آمین فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے کہا ہلاک ہو، میں نے کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے کہا فلاں ہلاک ہو، میں نے کہا آمین. تیسری بار بھی محبوب جبریل امی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جبریل کہتا ہے جو رمضان کو پائے مگر روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو. جس کے سامنے درود پڑھا جائے، نام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو. میں نے کہا آمین. اب دیکھیں رمضان کے روزوں کی اہمیت ذرا جانچی ہے. نبی کا نام نامی اسم گرامی آئے، محبت سے جھوم کے درود پڑھیے، محبوب کو کتنا پسند ہے، اور جو نہ پڑھے کتنا ناپسند ہے. محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اور تیسرا فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی صورت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو. اب محبوب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہم ہلاک کیوں ہو رہے ہیں؟ ذرا غور کیا ہے کبھی؟ توجہ کیے ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، انداز تکلم کیسا ہے، طرز گفتگو کیسی ہے؟ یاد رکھیے حضرت بایزید بسطامی ایسے ولی نہیں بنے. ایک رات ماں نے پانی مانگا، ساری رات کھڑے رہے، ماں سو چکی تھی.
جب آنکھ کھلی تو فرمایا میرے بیٹے تم تو اتنا میری خدمت کی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں ماں نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میرے بیٹے کو ولی بنا دے، میرے بیٹے کو ولی بنا دے۔ اور وہی بایزید بسطامی جب کافی عرصے کے بعد ہے نا، اصل لفظ بسطامی ہے، مفتیوں فتویٰ نہ لگانا، چونکہ غلط العام ہے اس لیے بسطامی کہتا ہوں، ہوتا سب کچھ نظر میں آئے۔ تو بایزید بسطامی آتے ہیں، 12 سال ماں نے کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں وقف کیا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ابھی جو میں تیاری کر کے اس میں 1% بھی میں نے گفتگو نہیں کی، کچھ ہم لیٹ ہو گئے، کچھ وقت کا تقاضا، شکر ہے آج بشیرن صحیح نے پہلے نعت پڑھ لیا، تو میں 5 منٹ اگر اجازت دے تو زیادہ لے لوں، کیونکہ آپ کے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں۔ پھر آج موضوع ایسا ہے کہ کئی لوگوں کے اوپر بجلی بن کے گر رہا ہوگا، گرتا رہے، بجلی برے گا تو دل صاف ہوگا۔ بولے نہیں، میں نے کہا 5 منٹ زیادہ بول لوں، کہتے نہیں، چلے میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی کو ماں نے کہا جاؤ میں نے حقوق معاف کیے، جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ 12 سال گزر گئے، اللہ اللہ کرتے ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، مکے میں، مدینے میں، یار یار کردم دل من قرار نیست، دنیا تمام گشتم مثلے تو یار نیست۔ آئے ہائے، 12 سال کے بعد، جو بتانے والی بات ہے وہ سنیے، 12 سال کے بعد آتے ہیں، وقت کے ولی ہیں، ولایت کا تاج پہن کے آتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں اپنے محلے بسطام کے اندر، رات کی آدھی رات ہے، دروازے پہ دستک نہیں دیتے، اماں سو رہی ہوں گی۔ ہمارے محلے کا نوجوان نہیں تھا کہ رات کو لیٹ آئے، ماں باپ پوچھے تو الٹا گل پڑ جائے، زبان درازی کرے، بدتمیزی کا طوفان برپا کرے، وہ بایزید بسطامی تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ان کا نام اصل بازید ہے، لوگوں نے بگاڑ کے بایزید بنا دیا، بایزید نام نہیں ہے، بازید نام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہ دروازے پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ جب پچھلی رات ہوئی تو ماں اٹھی، وضو کیا، اب وہ وضو کا پانی جب نالی سے نکلا نا، سمجھ گئے کہ اماں جاگ گئی۔ آخر بایزید کی اماں ہوئے، نماز تو پڑھتی ہوگی، ایسے تو بایزید نہیں پیدا ہوتے، ماں نماز نہ پڑھے تو یزید پیدا ہوتے ہیں، اگر نماز پڑھے تو بایزید پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ اب دروازے پہ کھڑے، پانی کے چلنے کی آواز آئی، 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اندازہ لگایا کہ ماں نے تہجد کی نمازیں رکعتیں پڑھ لی ہوں گی، پتا ہوگا کتنی نماز پڑھتی ہیں، 2 پڑھتی ہیں، 4 پڑھتی ہیں، 6 پڑھتی ہیں، 8 پڑھتی ہیں، 12 پڑھتی ہیں، اندازہ لگا لیا۔ پھر دروازے پہ نا ناخن سے ایسے کر، وقت 12 سال گزر گیا ہے، 12 سال انگلیوں سے، ناخن سے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ ماں نے کہا میرے بیٹے بایزید رک جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب آتی ہیں ماں تو قدموں میں گر جاتے ہیں، ماں میرے ہاتھوں کی لمس کو نہیں بھولی۔ کہا ماں ایک ایسا رشتہ ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتی، بیٹے مجھے پتا ہے، اگرچہ تو 12 سال بعد آیا، مجھے پتا ہے دروازے پہ دستک دینے والا میرا بیٹا بایزید ہے، وہ دروازہ ایسے ہی بجایا کرتا ہے۔ جتنے اولیاء ہیں آج کل بڑے لوگوں کو نزلہ ہوا پڑا ہے اولیاء کے خلاف بولنے، او جی جو ہے نا ماں باپ بڑا پیر ہے، کیا ضرورت ہے پیروں کے پاس جانے کی، وہ بھی بکواس کرتے ہیں۔ بایزید کو کیا ضرورت تھی مرید ہونے کی؟ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی ہیں، ایسا جوان، ایسا ولی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی شمس الدین سیال کے بیعت ہو رہے ہیں، اگرچہ والدین گھر میں موجود تھے۔ یہ صرف اولیاء سے بغض رکھنے والی ایسی تقریریں کرتے ہیں، یقین کرو زمین آسمان سے زمین تک والدین لے کے آتے ہیں، پھر زمین سے لے کر لامکان تک پیر لے کے جاتا ہے، انکار دونوں کا نہیں ہو سکتا، دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا بھائی ساری رات عبادت کرتا ہے۔ عرصہ گزر گیا، ساری رات عبادت کرتے کرتے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک میرا نام تیرے دوستوں میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاتھے غیبی سے آواز آئی، تیرا نام نہیں آیا، تیرے بھائی کا نام آ گیا ہے ہمارے دوستوں کی لسٹ میں۔
باری تعالیٰ وہ تو زیر نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے اور تو کچھ نہیں کرتا. کہا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے ہم اس کو درجہ ولایت پر فائز کر دیتے ہیں. آج کی میری گفتگو کو کانوں کا چسکا سمجھ کے خدا را ضائع نہ کرنا. وقت ملا تو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے اسی بات کو آگے چلائیں گے. ابھی میں نے 1% گفتگو کی ہے. 1% کانوں کا چسکا نہ سمجھنا. خدا را اس کو ضائع نہ کرنا. اس کو دل کی تختی پہ لکھنا. اور تم میں سے کسی ایک بندے کو میری بات سمجھ آ گئی, اپنے والدین کا ادب کرنے والا بن گیا, تو میری ساری زندگی کی اس مسجد میں جمعے پڑھانے سمجھو اللہ نے قبول کر لیے ہیں. جو اس کی رضا کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں بے لوث بے لالچ, کس لیے کہ کوئی بات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنے والدین کی قدر کرو. جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھو. باب رحمت باب الحوائج ان کے لیے بند ہو چکے ہیں. تمہارے لیے باب المراد یعنی مرادیں پوری کرنے والے وہ دروازے, حاجات پوری کرنے والے دروازے موجود ہیں. خدا را ان کو بند نہ کرو. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.